أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آج کون سا سبق پڑھنا ہے ہم لوگ؟ اظہار، تختی نمبر 9، سبق نمبر 9، اظہار۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا۔ اظہار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ ظاہر کرنا مطلب کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اس کو دکھا دینا، اس کو ظاہر کر دینا، اس کو سامنے لا دینا۔ ہاں جی ہاں، مطلب وہ چھپا ہوا نہ ہو، بالکل وہ ظاہر ہو، سب کے سامنے نظر آئے، بالکل دکھے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے ظاہر کا معنی۔ ٹھیک ہے؟ جی دیکھیے، ابھی تنوین اور نون ساکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا نا؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی تنوین اور نون ساکن، تو تنوین اور نون ساکن جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ اس لیے پڑھا کیونکہ تنوین اور نون ساکن سے بہت سارے قاعدے بنتے ہیں، اس سے بہت سارے اصول بنتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے اور تجوید کے۔ تو یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے، مطلب تنوین و نون ساکن کہاں آئے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کے کیا اصول ہیں، یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے نا، اگلے 2-3 سبقوں میں۔ کیا پڑھیں گے؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 1۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے اظہار۔ دیکھیے، ابھی تک جو ہم کچھ پڑھ رہے تھے وہ سب بھی بہت ضروری تھا، اسے یاد کرنا، اسے سمجھنا، اس کا استعمال کرنا پڑھائی میں، وہ سب بہت ضروری تھے۔ جیسے مخرج، اسی طریقے سے حرکات کو سمجھنا اور اس کو اسی طریقے سے معروف اور مجہول میں فرق کر کے پڑھنا، پھر حروف مدہ کو سمجھ کر پڑھنا، اس کو تھوڑا کھینچنا، اور اس کے بعد حروف مدہ کے جیسے 3 اور آئے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو حروف مدہ کے برابر پڑھنا، اور اس کے بعد حروف لین، پھر اس کے بعد حروف لین کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تنوین و نون ساکن۔ تنوین یہ تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو، جس نون پر سکون ہو، وہ نون ساکن ہے۔ اب یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے جو وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اظہار۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ سبق کو سمجھ لیں گی نا تو سبق کو پڑھنا اور آسان ہو جائے گا، اسے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اس کا نام اگر سمجھ میں آ گیا تو اظہار، اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ ان سب چیزوں پر اور زیادہ محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں جب ہم استعمال کریں گے تو ہماری پڑھائی کو، ہماری قرات کو اور زیادہ وہ خوبصورت بنائیں گی نا۔ تجوید کا جو معنی ہوتا ہے نکھارنا، بنانا، سنوارنا،
تو یہ سب چیزیں اس میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہیں، یہ قاعدے نا، اس لیے اس میں بہت زیادہ ہم سب کو سمجھنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، تختی نمبر 9، سبق نمبر 9، اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی۔ حروف آپ لوگ کو معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے؟ حلقی۔ پہلے آپ لوگ کو بتایا گیا تھا حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، حلق سے، حلق معلوم ہے نا؟ جی ہاں، حلق سے نکلنے والے، حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہیں؟ حروف حلقی ہیں۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی کے آویں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے اس کا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ اس کا قاعدہ ہے۔ جب پوچھا جائے آپ سے کہ آپ اظہار کا قاعدہ سنائیے، تو آپ کو کہنا ہوگا کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ بولیں گے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین معلوم ہے آپ لوگ کو نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا نون ساکن کے بعد، یعنی کہیں اگر تنوین آ جائے، تنوین میں سے چاہے 2 زبر آ جائے، چاہے 2 زیر آ جائے، چاہے 2 پیش آ جائے، یا نون ساکن آ جائے، اگر تنوین نہیں ہو تو نون ساکن ہو، یا نون ساکن نہیں ہو تو تنوین ہو، ان دونوں میں سے مطلب کچھ بھی اگر آ جائے تو اس کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ جیسے ابھی ہم آئیں گے پھر سبق پر، قاعدہ پر، مثال دیکھ لیتے ہیں ایک۔ جیسے لکھا ہے نیچے طیرن ابابیل، پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں آپ لوگ سے؟ آیا کہ نہیں سمجھ میں؟ دیکھیے نیچے لکھا ہے طیرن، تا یا زبر، طی، را دو زبر، رن، را دو زبر، رن، کیا آ رہا ہے اس پہ؟ چلیے ابھی ہم سمجھائیں گے اچھے سے۔ دیکھیے یہ تختی نمبر جو سبق نمبر 9 ہے، لیٹ نہ کیا کریے نا، لیٹ کریں گے تو پھر اس طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہم اتنا بتا چکے ہیں، اب پھر سے بتائیں گے۔ اصل میں ایسا تو ہے نہیں کہ ہم 10 بجے 11 بجے تک پڑھاتے رہیں گے، لمیٹڈ وقت ہوتا ہے، اب اسی میں پھر ہمیں سبق پڑھانا بھی ہے، پھر سننا بھی ہے، تو اور وقت پہ ٹائم پہ ختم بھی کرنا ہے، تو یہ سب مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا خیال کریے وقت کا، ٹھیک ہے؟ تختی نمبر سبق نمبر 9، اظہار۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، ابھی ہم اس سبق سے پہلے تنوین اور نون ساکن پڑھے ہیں۔ تنوین و نون ساکن ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو تنوین و نون ساکن اس لیے پڑھا گیا ہے کیونکہ اس سے بہت سارے قاعدے بنتے ہیں، اس سے بہت سارے تجوید کے اصول اور قواعد کو بنایا جاتا ہے۔ تو تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں، یعنی حروف حلقی اسے کہا جاتا ہے جو حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، ان کی تعداد، ان کی گنتی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جب آپ سے قاعدہ پوچھا جائے تو آپ یہ سنائیں گے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پھر اس کے بعد تنوین یا نون ساکین کے بعد، یعنی کسی حرف پر تنوین آ جائے، تنوین میں سے زبر، چاہے 2 زبر آ جائے، چاہے 2 زیر، چاہے 2 پیش، ان تینوں میں سے کچھ بھی، یا نون ساکین کے بعد، یعنی تنوین میں سے کچھ بھی ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔
یعنی اگر تنوین آ جائے گا جیسے ان، بن، تن، ان، بن، تن، ان، بن، تن، ان میں سے کوئی آواز آئے، کوئی حرکت آ جائے ان میں سے. اسی طریقے سے چاہے نون ساکن آ جائے، نون ساکن کی بھی آواز سیم ہے، جیسے لیمن. چاہے من پڑھیں، میم دو زبر من، یہ بھی من ہوگا. میم نون زبر من، یہ بھی من ہوگا. تو چاہے تنوین آئے چاہے نون ساکن آئے، اور اس حرف کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی ہے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر طیرن ابابیل، تا یا زبر تی، را دو زبر رن، طیرن. نون ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ رن. کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ کیونکہ رن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ زبر با، الف زبر با. حمزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حمزہ کس حرف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی. ہم را پر کیا ہے؟ تنوین. تنوین. دو زبر، تنوین. دو زبر. دو زبر تنوین ہی ہے نا؟ جی. تب دو زبر بھی تنوین ہے، دو زیر بھی تنوین ہے، دو پیش، ان تینوں کو ملا کر تنوین ہوتا ہے. تو تنوین میں سے کچھ بھی آ جائے، چاہے وہ دو زبر آئے، چاہے دو زیر آئے، چاہے دو پیش آئے، یا پھر چاہے نون ساکن آ جائے، ان میں سے کچھ بھی آ جائے. تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ یہاں دو زبر آ رہا ہے نا تنوین میں سے. اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ ہے کہ نہیں؟ حمزہ ہے. ہاں الف ہے، لیکن الف پر حرکت آ گیا تو کیا ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ جس الف پر کوئی حرکت آ جائے وہ الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے. ہاں. تو تنوین کے بعد کیا آ گیا حروف حلقی میں سے؟ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. حمزہ. اب کیا کریں گے؟ تنوین کے جو نون ہے، تنوین کا جو آواز ہے، جیسے رن، رن، یہ آخر میں جو نون کی آواز جو آ رہی ہے نا، اس کو ظاہر کر کے، مطلب اس کو چھپائیں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے رن، مطلب وہ آواز ظاہر نہ ہو اور وہ آواز ناک میں جائے، چھپے، مطلب آگے ابھی وہ قاعدہ آئے گا. لیکن یہاں ہمیں نون کو پوری طریقے سے ظاہر کرنا ہے، مطلب ایک دم سمجھ میں آ جائے کہ نون پڑھا جا رہا ہے. جیسے طیرن ابابیل، طیرن ابابیل. اسی طریقے سے دوسرا حرف دیکھیے، نارن حامیتن. را پہ تنوین ہے؟ جی. بولیے جلدی. ہاں. تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہاں. ہاں. ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے کہ نہیں؟ جی. ہاں. تو تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ گیا. تو اس لیے تنوین کے نون کو آخر جو اس کی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نارن حامیتن طیرن ابابیل نارن حامیتن. تو قاعدہ بس اتنا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ. اب حروف حلقی یہاں آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے، یہ 6 حرف آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ضروری، بالکل کمپلسری ہے. ہاں. انیواریہ ہے. کیا ہے؟ انیواریہ، ضروری، کمپلسری. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. قاعدہ آ گیا سمجھ میں؟ جی شیخ. ہاں. اب ہمیں سبق پر دھیان دینا ہے کہ کہاں تنوین آ رہا ہے، کہاں نون ساکن آ رہا ہے. اور تنوین اگر آ رہا ہے، نون ساکن آ رہا ہے، تو اس کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی ہے تو ہمیں نون کو ظاہر کر دینا ہے. دھیان دینے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے، اور ابھی قاعدہ نمبر 2 جو ہم پڑھیں گے اس کا اصول الگ ہوگا، وہ ہم پڑھیں گے آگے. آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اسٹارٹنگ ہے تو تھوڑا مسئلہ ہوگا، کوئی بات نہیں. آگے جب ہم پڑھیں گے، سب قاعدہ پڑھ لیں گے تو ہمیں سب خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا. اس سبق میں ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ تنوین پر نظر رکھنا ہے اور نون ساکن پر نظر رکھنا ہے.
ان دونوں کے بعد حروف حلقی پر نظر رکھنا ہے. اگر حروف حلقی 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آتے ہیں تو ہمیں تنوین کی نون کو اور نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کے گننا نہیں کرنا ہے، بس ایسے ہی پڑھنا ہے. جیسے طیرن ابابیل نارن حامیتن لمن خشیہ. دیکھیے یہاں لمن خشیہ، من کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جی. نون ساکن ہے نا. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خا. خا. خا حروف حلقی کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے کہ نہیں ہے؟ جی. ضرور ہے. ہاں، تو کیا ہوگا؟ نون کو کیسے پڑھیں گے؟ اظہار ظاہر کر کے. ظاہر کریں گے. ہاں، لیمن خشیہ. لیمن اظہار ہوگا نا. اظہار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے نا. اظہار کا معنی ظاہر کرنا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ابھی اس کے بعد والا جب آپ لوگ سبق پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کو وہاں ایک دم بالکل دونوں سبق ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ظاہر کرنا کیا ہوتا ہے اور چھپانا کیا ہوتا ہے، غنہ کیا ہوتا ہے، بغیر غنہ کے کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ کو اور سمجھ میں آ جائے گا. اس سبق پہ ابھی پورا فوکس کریے کہ نون کو ہمیں ظاہر کرنا ہے. کب ظاہر کرنا ہے؟ جس حرف پر تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے، اس کے بعد اگر حروف حلقی ہو تو ہمیں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اور اس سبق میں جتنا حرف دیا گیا ہے، جتنے کلمے دیے گئے ہیں، جیسے طیر نبابیر نار حامیہ لمن خشیہ، یہ سب حروف حلقی سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس اظہار سے ہی ریلیٹڈ ہے نا. اور دوسرا کچھ ہے نہیں، اس لیے آپ لوگ کو اور کچھ ابھی سوچنے کی ضرورت ہے بھی نہیں. طیرن ابابیل رن، یہاں ظاہر ہو گیا. نارن ظاہر ہو گیا. لمن خشیہ ظاہر ہو گیا نون. کیوں؟ کیونکہ خا حروف حلقی کے حرفوں میں سے ایک حرف تھا. من غیرہ، من نون ساکن، نون ساکن کے بعد غین، غین حروف حلقی کے ایک حرفوں میں سے ایک حرف ہے. من غیرہ یومئذ علیہا، دال کے نیچے تنوین، تنوین کے بعد عین، عین حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں ظاہر کریں گے یومئذ علیہا. اس کے بعد منہ، منہ، مین کے بعد نون، نون ساکن، ساکن کے بعد ہا، ہا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے. منہ خطابا. اسی طریقے سے من عین آنیت، یہاں دیکھیے دو دو آ گیا. میم کے بعد نون، نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین، عین حروف حلقی کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے. من عین. یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. ہاں، تو ایک دم بالکل فوکس ایک دم پورا رہے. تنوین کہاں آ رہا ہے، کہاں نون ساکن آ رہا ہے، اور ان کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہے تو اس کو ہم ظاہر کر دیں گے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من عین آنیت کفوا احد. کفوا، واو پر تنوین، تنوین کے بعد حمزہ. کفوا احد. اسی طریقے سے نیچے فمن عفیہ، نون ساکن، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے. فمن عفیہ من اخیہ. من اذن کتاب حکیم. با، با کے اوپر تنوین. دو پیش. تنوین، تنوین کے بعد حروف ہلکی. ہاں. حروف حلقی حروف کے 6 حلقی. حرفوں میں ہاں. سے ہا. ہاں جی. کتاب حکیم. عذاب غلیظ، یہاں تنوین، تنوین کے بعد غین. حاسد اذا حسد. حاسد تنوین، تنوین کے بعد حمزہ. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اب جس حرف پر تنوین ہوگا، نون ساکن ہوگا،
اس کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گیا سبق؟ جی شیخ. ہاں بالکل. اب محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی تک تو آسان آسان سبق چل رہا تھا. اب یہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سب لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن قاعدے پر لوگ زور نہیں دیتے. قاعدے پر وہی لوگ زور دیتے ہیں جو حافظہ وغیرہ حفظ وغیرہ کرتے ہیں، تجوید قرات وغیرہ پڑھتے ہیں. وہی لوگ ان سب چیزوں پر غور کرتے ہیں. باقی لوگوں کو ویسے ہی پڑھا دیا جاتا ہے، ختم کروا دیا جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ تجوید کے ساتھ ہی صحیح ہے. اس لیے ہم لوگ تجوید جب پڑھ رہے ہیں تو سب لوگ محنت کریے اور قاعدے پر بہت زیادہ دھیان دیجیے. اور ابھی اس سے پہلے جو کچھ پڑھا گیا ہے سبق، ان سب کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جائے گا. جیسے عذاب، ذال الف مدہ ہے، عذاب تو اس کو کھینچا جائے گا. کتاب الف مدہ، اخیہ یا مدہ نا. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل ایسا نہیں ہے کہ آگے پڑھتے چلیں پیچھے بھولتے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پچھلا سبق بھی یاد رہے اور اگلا سبق جو پڑھا جائے اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے. ایک بار انشاءاللہ محنت آپ لوگ کر لیجئے، ذہن میں بیٹھ جائے یہ سب چیزیں. ہمارا جو مائنڈ ہے، ہم لوگ کا جو دماغ ہے، جو برین ہے نا، وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، مطلب چیزوں کو کھینچتا ہے. لیکن اتنی جلدی نہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. جب ایک بار وہ چیزوں کو مطلب اپنے ذہن میں بیٹھا لیتا ہے نا، وہاں کیچ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد محنت کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد وہ چیزیں خود ہی ہمارے ذہن سے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ خود بخود اپنے آپ وہ ریلیز ہوتا ہے، نکل. تو تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اظہار. اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا. یہاں نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. کس کی آواز کو ظاہر کرنا ہے؟ نون کی آواز. کب ظاہر کرنا ہے؟ جب حلقی یہ حروف حلقی آ جائے. حروف حلقی میں ہاں، سے 6. تنوین و نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی 6 ہی ہے نا، تو ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہمیں نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. نون کی آواز کہاں نکلتی ہے؟ جیسے حمزہ دو زبر ان، تو یہ ان جو آخر میں نہ جو آ رہا ہے ان، تو یہ نون کی آواز ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اسی جی. طریقے سے اسی طریقے سے چاہے سکون لے کر پڑھ لیجئے. جیسے حمزہ نون زبر ان، اس میں بھی ان آ رہا ہے، حمزہ دو زبر ان، دونوں میں نون کی آواز آ رہی ہے. تو ان نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے کب؟ جب ان کے بعد والا حرف حروف حلقی ہوگا تب. بس اتنا ہے. بس دماغ لگائیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تنوین و نون ساکن کا یہ قاعدہ 1 ہے. ابھی اس کے آگے 2 3 4 قاعدے ہیں شاید. تو سب کا الگ الگ اصول ہے، قاعدہ ہے. آگے ہم جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا سب کو. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ. جی. محفوظ قریشی بھائی آپ کو؟ چلیے، پوچھا گیا تو لیو ہی کر دیے. ہاں نصرت جی سمجھ آیا. آپ کو؟ ہاں قرت سلطان. ثانیہ، ثانیہ کو سمجھ میں آ گیا. چلیے. مریم، جی شیخ سمجھ میں آ گیا. الحمد للہ. تسنیم، فاطمہ، جی سمجھ میں آ گیا. طوبہ، انم. جی سمجھ آ گیا. ہاں، سمجھ آ گیا نا. کل نہیں سنائیں گے تب بتائیں گے اسے سمجھ میں آ گیا تو. قاعدہ یاد کر لیجئے گا سب لوگ. دیکھ کے سنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کتاب میں دیکھ رہی ہیں کہ نہیں دیکھ رہی ہیں. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ قاعدہ یاد کرنا ہے، اور یاد کریں گی تبھی جا کر مسئلہ حل ہوگا. دیکھ کے سنائیں گے تو آپ لوگ اپنے ساتھ خیانت کریں گی نا. دیکھ کر نہیں. تھوڑا سا 5 منٹ لگے گا مشکل سے میرے خیال سے. آپ لوگ کی زبان اردو ہے، ہندی ہے، تو یہ زبان ہماری زبان میں قاعدہ ہے تو مشکل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ فارسی میں یا
انگریزی میں یا پھر انگلش میں، اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں ہے حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور جب حروف حلقی ہم یاد ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کون سے آئے؟ جب حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا یہ حرف ہمیں یاد ہوں گے تبھی ہم جا کر اس قاعدے کو استعمال کر پائیں گے، اس کا یوز کر پائیں گے، نہیں تو کچھ بھی آئے گا تو ہم ظاہر کر کے پڑھنے لگیں گے۔ اس لیے یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ 6 ہیں۔ حروف تہجی پورے کتنے ہیں؟ 29 یا 28 نا؟ جی 29 یا 28 میں سے صرف 6 کا قاعدہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ ابھی آگے 6 کے بعد کتنے بچیں گے؟ اگر 28 مان لیجئے 29 ہیں، 29 میں سے 28 مان لیجئے، 28 میں سے اگر 6 مائنس کر دیں تو 22 نا؟ جی ہاں 22 حرف ابھی بچے ہوئے ہیں، ہمیں سب کا قاعدہ پڑھنا ہے۔ تو یہ صرف 6 کا قاعدہ ہے جن کے ساتھ اظہار ہوگا، ابھی اور 22 ہیں، ان میں سے 15 اور کہیں استعمال ہوں گے، ان میں سے 4 کہیں اور استعمال ہوں گے، ان میں سے 2 کہیں اور استعمال ہوں گے، تو یہ صرف 6 ہے۔ تو سب الگ الگ یاد ہوگا نا، تب جا کر ہم سمجھ پائیں گے کہ کہاں اظہار ہو رہا ہے اور کہاں کچھ اور ہوگا، ابھی وہ آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں اظہار پر فوکس کیا جائے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن ایکسپلین کر کے اگر آپ کو بتانا ہو تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اگر آسان طریقے سے قاعدہ سنانا ہو تو حروف حلقی کے 6 حرف سنا دیجئے، اس کے بعد بتا دیجئے کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، بس اتنا۔ اب اس کو ایکسپلین کرنا ہو، اس سمجھانا میں ہو، جیسے ڈیٹیل بتانا۔ کھڑا زبر، اس میں جی جو کھڑا زبر یا کھڑی زیر آئے اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے کیا؟ اس کو کھینچنا نہیں ہے؟ مطلب اس میں جو کھڑا زبر آئے یا کھڑی زیر آئے تو ان کو بھی ہاں۔ کھینچنا نہیں ہے یا جلدی پڑھنا ہے ان کو، جیسے نہیں آنیتن؟ نہیں، ابھی جو پچھلا جو ہم لوگوں نے پڑھا نا وہ سب ختم نہیں ہو گیا، وہ اصول ہمیشہ قائم رہے گا، چاہے آپ نورانی قاعدہ ختم کر دیں، قرآن ختم اچھا، کر دیں، وہ بھولنا نہیں ہے۔ جو کھینچنا تھا اس کو یہاں بھی کھینچنا ہے، جس کو جلدی پڑھنا تھا اس کو یہاں بھی جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے طیرن، طی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زبر ہی ہے۔ زبر ہے لیکن یا ساکن ہے، یا ساکن کے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو رہا ہے نا، تو یا لین کو جلدی پڑھنا تھا، تو طیرن ابابیل نہیں پڑھیں گے، طیرن اس کو جلدی پڑھیں گے، ابابیل، ابا یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، تو یہ بی کیا مدہ، ابابیل۔ تو جو پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جیسے حرکت اس کو جلدی پڑھنا تھا، کھینچنا نہیں تھا، معروف پڑھنا تھا، مجہول سے بچنا تھا، اسی طریقے سے حروف مدہ، کھڑا زبر خڑی سے الٹا جی جی پیش۔ وہ تو معلوم۔ ہاں تو یہ جو ایسا نہیں ہے کہ کھڑا وہ سبق بھول جائیے۔ یہ جو کھڑا زبر ہے نا اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے مطلب؟ ہاں ہاں، کھڑا زبر خڑی سے الٹا پیش اور حروف مدہ ان کو ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر، چاہے وہ کتنا بھی آگے آپ پڑھتے جائیں آپ، وہ اصول وہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں سے نیا قاعدہ شروع ہو رہا ہے تو اب پچھلا والا بھول جانا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں نہیں ٹھیک، جزاک طیرن اباب، میں قاعدہ پڑھنے کے بعد اب ایک بار پھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ طیرن ابابیل، نار حامیت، لمن خشی من غیره یومئذ علیہا منه خطابا من عین آنیت کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ یہی ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے، یعنی ہم اظہار پڑھ رہے ہیں تو اظہار پر ہمارا فوکس پورا ہو، لیکن اس کے پہلے بھی ہم جو سبق پڑھ چکے ہیں جیسے حروف مدہ، کھڑا زبر خڑی زبر الٹا پیش، یا لین، واو لین، حرکت، ان سب پر ہمارا دھیان بالکل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے اتنا ٹیسٹ لے لیتے ہیں تاکہ اتنا معاملہ کلیئر ہو جائے اور اس کے بارے میں پورا بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، تاکہ پھر آگے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے وہ اصول ہمیشہ یوز کرنا ہے، ہمیشہ استعمال کرنا ہے، کوئی بھی سبق پڑھیں، لیکن
جو سبق پڑھیں اس سبق کا قاعدہ اس پر پورا فوکس ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی جو کچھ پڑھا جا چکا ہے اسے بھولنا نہیں ہے، اسے بھی استعمال کرنا ہے نا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اظہار کا سبق ہے تو صرف اظہار ہی اس میں دھیان دینا ہے۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے طی اس میں کیا ہو رہا ہے، تو یہاں آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ یہاں یا ساکن ہے، یا ساکن کے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا۔ اسی طریقے سے ابا، ابا حمزہ کے پہلے زبر آ رہا ہے تو حمزہ سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، ابا بیل، حامیتن، ہا الف سے پہلے زبر، حمزہ سے پہلے زبر، حامیتن، لمن خشیہ، یہاں کوئی حرکت نہیں، صرف حرکت ہے، خا، خا زبر خ، سین زیر شی، یا زبریہ خشیہ، تو اس کو جلدی پڑھیں گے، من غیرہ، غیرہ، غا، غین یا زبر غی، یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، ریہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر، من غیرہ، یو، یا واو زبر یو، یا ساکن سے پہلے زبر تو واو لین، یومئذ علیہا، ٹھیک ہے۔ اخیہ، کتاب، حکیم، عذاب، غلیظ، حاسد، الف مدہ، اذا حسد، الف مدہ، تو الف مدہ یا مدہ یہ ہر جگہ خیال میں رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی قاعدہ تو ہے نہیں، بس اس کا اتنا ہے کہ جہاں یہ آپ الف مدہ دیکھ لیجئے، جہاں واو مدہ دیکھ لیجئے، جہاں یا مدہ دیکھ لیجئے، بس ان کو حرکت کے مقابلے میں تھوڑا سا ایک الف کے برابر زیادہ کھینچ دیجئے بس، ٹھیک ہے۔ جیسے من اذین، من اذین، جی من اذین، یہاں دال زیر دی ہے بس، لیکن اگر یہی ہوتا دال یا زیر دی ہوتا تو من اذین ہو جاتا، من اذین سے من اذین ہو جاتا، بس اتنا ہے فرق کھینچنا ہے تھوڑا سا۔ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی 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 کلیئر ہے، بالکل آ گیا۔ چلیے چلیے، ہاں تو دیکھیے یہاں سے تھوڑا سا امپورٹنٹ سبق ہے اور تھوڑا سا زیادہ اس میں دھیان دینا ہے، محنت کرنا ہے، تو اس کو پڑھانے میں ہی پورا وقت چلا گیا، تو اس ایسے ہی اس میں اب وقت لگے گا پڑھانے میں، تو کوشش یہ کریے کہ آپ لوگ محنت کر کے پورا سبق پڑھ کر آئیے تاکہ دوسرے دن ہم سب سے فٹافٹ جلدی سے سبق سن بھی لیں اور دوسرا سبق پڑھوا گیں، ٹھیک ہے۔ جی توبہ جی آ گیا سمجھ میں نا؟ جی الحمدللہ۔ چلیے اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ محنت کر رہی ہیں آپ، پڑھائی کر رہی ہیں صحیح سے نا، مستی تو نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں ہم پڑھائی کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑھائی کرتے رہیے۔ نہیں، شکایت شکایت نہیں آنی چاہیے آپ کی۔ اور کوئی پرابلم، کوئی دقت پریشانی کسی کو؟ ہوں چلیے کوئی بات نہیں، محنت کریے اور کلاس کنٹینیو کریے، کیونکہ جب نہیں رہیں گی تو اب بعد میں ریکارڈنگ سن لینا اور کلاس میں سامنے بیٹھ کر سمجھنا، بہت فرق ہے، ان دونوں میں بہت انتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہی رہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خاص وجہ کے اور ایسی وجہ کی جس کو کیے بغیر مطلب جانا ضروری ہی ہو تو اس کے بغیر انسان کلاس نہ چھوڑے، جب بہت زیادہ ضروری ہو جانا ہو تو چھوٹ جائے تو مشکل نہیں ہے، لیکن کلاس کنٹینیو کریے، آپ لوگ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھی بات ہے، سمجھ میں آ گیا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور آسانی کرے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے ٹھیک ہے، تب تھوڑا سا آج پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اب اتنا ہی ہے، کیونکہ پچھلا سبق تنوین و نون ساکن کا تھا، تو تنوین و نون ساکن میرے خیال سے وہ بہت مشکل سبق ہے نہیں، تو سننا مناسب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ محنت کریے برابر، ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس میں سب کا حساب کتاب پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے
ٹھیک ہے، پھر اجازت دیں، چلا جائے.